تو اگر کسی اس ملک میں اگر آپ انصاف نہیں دو گے، عزت نہیں دو گے، تو لوگ پھر انصاف کے لیے الگ راستہ نکالیں گے. کافی وقت پہلے اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب 2 یا 3 آدمیوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی. 8-10 سال کیس ان کا چلتا رہا. 8-10 سال کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ بے گناہ ہیں، ان کو آزاد کیا جائے. ہماری فوج کو خدا رہنمائی فرمائے کہ اس قوم کے، اس عوام کے فائدے کے لیے سوچیں اور کام کریں. آپ لوگوں کی سب کی مہربانی. آپ لوگ دور سے آئیں، اور دوسرا زیادہ میں تقریر کر بھی نہیں سکتا، تقریر مجھے آتی نہیں. 8-10 مہینے سے زیادہ نہیں چلنا. اب پچھلے جو 20 مہینے حکومت تھی اس میں جو مہنگائی آسمان پہ گئی ہے، اس سے کیا ہوا ہے؟ ادھر بیٹھے ہوئے یہی جج لیگل کور دیں گے. تو حالات اچھے نہیں ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عزت سے اس مسئلے کو باقی پارٹیوں کے ساتھ جے یو آئی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، اور مزید جو بھی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ آنا چاہیں، ہم ان سے مل کے ان کے مشورے کے ساتھ اس کو چلائیں گے. جہاں تک مجھے پتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو اوپر کھچڑی بن گئی ہے، 8-10 مہینے سے زیادہ یہ حکومت نے چلنا ہی نہیں ہے. 8-10 مہینے سے زیادہ نہیں چلنا. اب پچھلے جو 20 مہینے حکومت تھی اس میں جو مہنگائی آسمان پہ گئی ہے، اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ جو مڈل کلاس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب اس الیکشن کے بعد آپ دیکھو مہنگائی آسمان پہ جائے گی. اب جب مہنگائی جائے گی تو آپ کا مڈل کلاس ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. معاشرے کو امیر آدمی نہیں چلاتا، نہ غریب چلاتا، معاشرے کو مڈل کلاس چلاتا ہے. جب مڈل کلاس ختم ہو گیا تو آپ کا معاشرہ ختم ہو جائے گا. تو خدا کے لیے جو یہ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف ہمارے جا رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ 8-10 مہینے سے زیادہ حکومت چلنی بھی نہیں ہے. یہی جج اس کو پروٹیکشن دیں گے، یہی جج جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی جج لیگل کور دیں گے. تو حالات اچھے نہیں ہیں. دوسرا میرے دوستوں نے کہا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کریں الیکشن. میں نے کہا نہیں، آپ بالکل لڑیں. اگر نہیں لڑتے الیکشن تو ہم کیسے ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے؟ اگر کچھ دوستوں کے کہنے پہ ہم بائیک آؤٹ کرتے تو یہ لوگ ایکسپوز ہی نہیں ہوتے. اب اتنے بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ بدنام ہو گئے. اس الیکشن کو کون مانے گا؟ کیونکہ سارے الیکشن فراڈ پہ تھے، رزلٹ پہلے بکے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ دیکھیں خدا اچھا کرے گا. خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو، اس ملک کو، ہماری فوج کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر آفت، آزمائش، تکلیف، دشواری سے پناہ میں رکھے. ہمارے ججوں کو، ہماری فوج کو خدا رہنمائی فرمائے کہ اس قوم کے، اس عوام کے فائدے کے لیے سوچیں اور کام کریں. آپ لوگوں کی سب کی مہربانی. آپ لوگ دور سے آئیں، اور دوسرا زیادہ میں تقریر کر بھی نہیں سکتا، تقریر مجھے آتی نہیں. مہربانی. خدا حافظ. سر تھپاں جو جانو ڈیئی فوجن سا گڈ وہی. جان وطن کا ناہے پیاری، جان وطن کا ناہے پیاری. ہے بات ہے تیری دادی